آؤ دین کی باتیں کریں، اس سے صرف نماز روزہ حج ہی مراد نہیں ہے، دین کی باتوں میں حضور کا ذکر بھی آتا ہے۔ اور صحابہ کی مجالس جس طرح دین کی تفہیم، نماز روزہ کی تدریس اور اس کے ابلاغ کے لیے منعقد ہوتی تھی، الگ سے صحابہ کی مجالس کا انعقاد جو ہے وہ ہوتا تھا حضور کے خالص ذکر کے لیے، اور اس پر صحابہ میں سینکڑوں احادیث موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف 3 احادیث رکھنا چاہوں گا، اور آپ کی توجہ مجھے ایک لمحے کی درکار ہے، چونکہ رات اس وقت میں داخل ہو چکی ہے کہ آپ پوری توجہ کریں گے، نہیں تو نیند آپ کو دبوچ لے گی۔ تو ایک روایت ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، امام نسائی نے روایت کیا ہے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے، حدیث صحیح ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھ کر کے کسی مضمون پہ ان کی گفتگو تھی، اور کسی عنوان سے وہ آپس میں مصروف تھے۔ تو آقا کریم نے آ کر کے پوچھا کہ ما اجلسکم، میں یہ لفظ پڑھ رہا ہوں یہ سنن نسائی کے ہیں، ویسے مسلم میں بھی روایت ہے، ترمذی میں بھی روایت موجود ہے۔ آقا کریم نے کہا ما اجلسکم، تمہیں کس شے نے یہاں بٹھایا ہوا؟ آپ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے نا، رات کا پچھلا پہر ہو رہا ہے، آپ لوگ سارا دن مصروف رہے ہیں، کوئی بندہ بھی آج کل فارغ نہیں ہے، تو آج یہاں اتنی دیر تک آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو کوئی سوال کر سکتا ہے، تو آپ اس کا کوئی جواب تو دیں گے اسے۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کہا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہوئے، تمہارے جلسے کا مقصد کیا ہے، مقصد جلوس کیا ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ جواب سنیے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ، جلسنا ندعو اللہ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آج کے جلسے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو کرم کیا ہے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ میلاد اور کیا ہے؟ یہ لفظ مسلم میں نے پڑھے ہیں، ترمذی جو ہے وہ نسائی کے، اب مسلم کے لفظ تھوڑے سے مختلف ہے۔ اس میں حضور نے کہا ما اجلسکم، تو یہاں ہے ندعو اللہ ونحمدہ، وہاں یہ ہے نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، یہاں لدین ہی ہے، یہاں للاسلام ہے، یہ تھوڑے سے لفظوں کے ساتھ فرق ہے، حدیث ایک ہی ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ تو کہا صحابہ یہاں تمہیں کس نے بٹھایا ہوا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ عرض کی جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ، ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور اللہ کو پکار رہے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ کس بات پہ؟ علی ما ہدانا لدینہ، کہ اس نے ہمیں دین کی ہدایت دی، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا کہ آپ عطا کر دی۔ یہاں حضرت حسان بن ثابت کی بولی دیکھیے، وہ کہتے ہیں مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا أَمْ بَعَثَ فِينَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رب نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ حضور عطا کر دیا۔ اگر اسی کو اردو میں ڈھالیں تو لفظوں کی ترتیب یوں ہوگی کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، منا علینا ربنا ام بعث فینا محمدا، یہ حضرت حسان بن ثابت کے لفظ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ نے کہا کہ آج ہم بیٹھے اس لیے ہیں کہ آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو کرم ہوا ہے اس پر اللہ کا ذکر کریں۔ جب صحابہ نے یہ جواب دیا، توجہ چاہوں گا، تو حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم اٹھاتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا میں نے تم سے جو قسم لی ہے کسی تہمت کی وجہ سے نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت میں مجھے کوئی شک نہیں تھا، اس شک کو دور کرنے کے لیے تم سے قسم نہیں لی، بلکہ قسم لینے کا مقصد کچھ اور تھا، اور وہ کیا؟ اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تم تو باہر بیٹھے تھے، اندر میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے مجھے آ کر کے کہا محبوب ذرا باہر نکل کے تو دیکھو کیا ہو رہا ہے، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اے صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ وہ کون سا عمل تھا جس پہ اللہ فخر فرما رہا ہے؟ یا رسول اللہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، آج ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت اسلام دی ہے، اس پر اللہ کا جو ہے وہ شکر ادا کر رہے ہیں اور اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا
بیکا، اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو کرم ہوا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا صحابہ قسم دو، صحابہ نے قسم دی، کہا کسی تہمت کی وجہ سے قسم نہیں لی بلکہ ماجرا کچھ اور تھا۔ بعض کا قسم واقعے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے لی جاتی ہے، اس لیے اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے قسم لی، کہا قسم اس لیے لی کہ تم متنبہ ہو جاؤ۔ اور میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے آ کر کے بتایا محبوب تمہارے صحابہ یہ جو کام کر رہے ہیں ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ تو یہ وہ عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے، اور یہ حضور کی صورت میں یہ بات کہی جاتی ہے جی حضور آ گئے، کرم ہو گیا، اب بار بار اس کے تذکرے سے کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے نماز پڑھو، روزے رکھو، دین پہ عمل کرو، ساری رات نعت خوانی کرتے رہنا اور ساری رات اسی بات کا تذکرہ کرنا کہ حضور آگے، حضور آگے، ٹھیک ہے جی آگے، اس پر کیا تبصرے کی ضرورت ہے؟ یہ صحابہ سے پوچھئے وہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ اس لیے حضور مل گئے ہیں اور حضور کے حکم بھی سامنے ہیں، مسجد نبوی بھی ہے، نوافل پڑھ سکتے تھے صحابہ اور پڑھا کرتے تھے، مصحف موجود تھا ان کے پاس، تلاوت کر سکتے تھے، لیکن وہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ صحابہ سے پوچھا گیا باقاعدہ اور اس پر قسم لی گئی کہ بتاؤ کیوں بیٹھے ہوئے؟ انہوں نے کہا ہم بیٹھے اس لیے ہیں کہ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو کرم کیا ہے ہم بار بار اسی کا ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک بات تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صرف نماز، روزے اور حج اور زکوٰۃ اور دیگر احکام شرعیہ کا نام ہی دین نہیں ہے، اکٹھے بیٹھ کے حسن محمد کی باتیں کرنا اور حضور کے آنے پہ اللہ کا تشکر ادا کرنا یہ بھی عین دین ہے۔ دوسری حدیث جس میں حضور علیہ السلام نے اپنا ذکر خود کیا، تشریف لائے، صحابہ باہم بیٹھے ہوئے تھے اور آج تذکرہ چل رہا تھا نبیوں کا۔ ایک نے بولا حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، وہ ابو البشر ہے، انسانیت کا نقطہ آغاز ہے۔ دوسرا بولا بالکل ٹھیک کہا تم نے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ کون سا کم ہے؟ وہ بیٹے کی گردن پہ اللہ کے نام پہ چھری رکھ دیتے ہیں اور جلتی ہوئی آگ کے انگاروں میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ تیسرا بولا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ کون سا تھوڑا ہے، ہاتھ میں عصا ہے، سر پہ امامہ ہے، اور فرعون کے دربار میں کھڑا ہو کے اللہ کا نبی توحید کا اعلان کر رہا ہے۔ ایک نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کون سی کم ہے؟ یہ گفتگو کر رہے تھے، آگے تذکرہ تو آنا ہی حضور کا تھا، لیکن حضور خود تشریف لے آئے، جس کا تذکرہ ہونا تھا وہ خود ہی آ گئے۔ آقا کریم فرمائے صحابہ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ بلا جھجک کہا ہم نبیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج تو ایک پیر دوسرے پیر کا نام نہیں لینے دیتا، لیکن صحابہ نے کہا کہ حضور ہم نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور خوش ہوئے، فرمایا تم نے کہا آدم صفی اللہ ہیں، ہوا کذالک، بالکل ایسے ہے۔ تم نے کہا نوح نجی اللہ ہیں، ہوا کذالک، بالکل ایسے ہے۔ تم نے کہا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ہوا کذالک، بالکل ایسے ہے۔ تم نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہیں، ہوا کذالک، بالکل ایسے ہیں۔ آگے فرمایا الا وانا حبیب اللہ، سن لو میں بھی اللہ کا حبیب ہوں۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، سارا حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور یہ جتنے نبیوں کا تم تذکرہ کر رہے ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک، یہ سارے کے سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے۔ ولا فخر، اور اس پہ میں فخر نہیں کرتا۔ یہاں ملا علی قاری نے مرقات میں بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ کہتے ہیں بات فخر والی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ ابو البشر، انسانیت کا نقطہ آغاز، جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو، بات فخر والی ہے کہ نہیں؟ وہ ایک زمانہ تھا کہ کسی شخص کی والدہ فوت ہو گئی، تو ان کا شوق تھا کہ چیلم کی تقریب میں میری حاضری ہو۔ 3-4 گھنٹے کا سفر تھا، میں نے معذرت چاہی، تو اس نے کہا جی ہمارے اس مجمع میں بڑے سول اور فوجی حکمران آئیں گے، آپ کو پیغام دینے کا موقع نصیب مل جائے گا، اتنے لوگ بہانے سے اکٹھے ہوں گے۔ میں نے پھر بھی معذرت چاہی، تو اس نے کہا جی ہمارے ہاں ایک ایٹمی سائنسدان آئیں گے، تو آپ تو پھر آئیں، تو مجھے بھی شوق تھا انہیں دیکھنے کا، تو میں ان کے ہاں چلا گیا۔ جس کی والدہ فوت ہوئی اس کا تو سب کچھ اجڑ جاتا ہے، لیکن میں نے اس شخص کو دیکھا کہ اس کے پاؤں تلے زمین نہیں لگ، پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، اس خوشی میں کہ آج میرے گھر کے اندر ایسے ایسے مہمان ٹھہرے ہوئے۔ یار جس کے گھر کے اندر چند معزز اور معتبر مہمان ٹھہرے ہوں، خوشی سے اس کے پاؤں زمین پہ نہ لگیں، اور جس کے جھنڈے کے سائے تلے نبی کھڑے ہوں، پھر اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ لیکن کہا ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ ملا علی قاری بولے ابو البشر، انسانیت کا نقطہ آغاز، جھنڈے کے سائے تلے، لیکن ہے ولا فخر، میں نہیں فخر کرتا۔
شہنشاہ حسینہ ماہ خوباں، جس کے چراغ حسن سے پورا مصر روشن ہو گیا، جناب یوسف علیہ السلام جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہیں. بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ولا فخر، میں نہیں کرتا. پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندگی دینے والا، اللہ کا جلیل القدر نبی، بن باپ کے پیدا ہونے والا، عیسیٰ روح اللہ، ماں کی آغوش میں نبوت کا اعلان کرنے والا، اللہ کا جلیل القدر نبی، ماں کی آغوش میں اپنی نبوت کا اعلان کرنے والا، اور اللہ کی طرف سے انہیں کتاب عطا کر